علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، ترتیل سے کیا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقامات پر قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ترتیل کے معنی ہے کہ قرآن کریم کے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب قرآن کریم کے کون سے حروف ہیں؟ وہ ہیں حروف تہجی، الف سے لے کے یا تک حروف، کہ ان کی پہچان ہونا، ان کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب الف سے لے کے یا تک کے جو حروف ہیں ان کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو انٹروڈکشن اس کا کروایا گیا ہے کہ الف سے لے کے یا تک ان میں کچھ ایسے حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو ہم نے ان میں فرق کرنا ہوتا ہے، ان آوازوں میں، ان ساؤنڈز میں ڈفرنس کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ 15 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے 15 ایسے حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، مکس اپ ہوتی ہیں۔ اب ان میں سے تا ہے اور اس کے ساتھ جو مکس ہوتا ہے وہ طوا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تا تو ہا ہا، اس کے بعد ذال زا ضا اور ضاد، یہ 4 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ حمزہ اور عین کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، اور اس کے بعد قاف اور کیف، ان کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو یہ تقریباً 15 حروف ہیں قرآن کریم میں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو ان میں ہم نے فرق کرنا ہوتا ہے اور اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا۔ مخارج کہتے ہیں جس جگہ سے آواز کو نکالا جائے۔ ہمارے منہ کا جو حصہ ہے، اس کو یہ مکمل ایک مخرج ہے کہ جہاں سے ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ جو چہرہ ہے، گلے سے لے کے ہماری جو گردن ہے، اس کو حلق بولا جاتا ہے، ہماری گردن سے لے کے ہمارے منہ تک، ٹھیک ہے، یہ جتنا بھی حصہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں مخرج۔ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، کہ جس جگہ سے ان الفاظ کو نکالا جاتا ہے، ان کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اب مخارج ہمیں بتاتے ہیں، مخارج کے جو قواعد ہیں، جو مخارج کے اصول ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس لفظ کو آپ نے کس جگہ سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں کہ وہ مخارج کیسے ہوتے ہیں۔ ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ کچھ شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، دانتوں کی، زبان کی، یہ سارے کے سارے مخرج ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اصولوں کے تحت ہم پہچانیں گے کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا بلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو ہم انشاءاللہ العزیز ان کی جو ریئل پکچرز ہیں تو ان کے ذریعے سمجھیں گے۔ جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ کی گردن ہے، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے نیچے والا حصہ جہاں سے ہماری گردن شروع ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اقصی حلق۔ تو ہم یہ نام یاد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو بہت ہی آسان انداز میں یہ کورس کروایا جا رہا ہے، جس طرح ہم بچوں کو یہ چیزیں یاد کرواتے ہیں، سمجھاتے ہیں نا، تاکہ آسان لفظوں میں اور آسان طریقے سے ان کو گائیڈ کیا جائے کہ تجوید کیسے ہے اور کس طرح سے اس کو آپ نے پروناؤنس کرنا ہے، کس طرح سے اس کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ آپ کو یہ کورس کروایا جا رہا ہے، جو سب سے آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اقصی حلق، وسط حلق اور اولی حلق، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عربک میں لکھی ہوئی ہیں۔
تو ہم اس طرح سے یاد نہیں کریں گے، ہم ان کو جو ہماری زبان ہے اردو میں اسی طرح انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ چیزیں یاد کروائی جائیں گی، اور بہت ہی آسان طریقے سے۔ اب یہاں پہ اقصی حلق جو ہوتا ہے وہ ہماری گردن جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، اس کو اقصی حلق کہا جاتا ہے۔ میں اس کو سپوٹ لائن کے ذریعے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں سے گردن شروع ہو رہی ہے اور یہ ہے اقصی حلق، اور اقصی حلق سے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا یہ سب سے نیچے والا جو حلق ہے وہاں سے ادا ہوں گی، جس کو اقصی حلق کہا جاتا ہے، جہاں سے ہماری گردن شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہاں سے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ جب ہم ان کی پریکٹس کی طرف جائیں گے تو یہ باقاعدہ آپ کو اس طرح اس کی پریکٹس کر کے بھی دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے ان کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری جو گردن کا سینٹر والا حصہ ہے نا، درمیان والا جو حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں وسط حلق۔ وسط ویسے بھی عربک میں درمیان کو کہتے ہیں، تو وسط حلق یہ گردن کا درمیان والا حصہ ہے، یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا۔ عین اور حا یہ دو حروف ہیں جو کہ وسط حلق یعنی گردن کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سے بھی یاد کر سکتی ہیں کہ جہاں سے گردن ہماری شروع ہوتی ہے اس حلق سے، اس جگہ سے ہم دو حروف ادا کریں گے، حمزہ اور ہا۔ ہماری گردن کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے دو حروف ادا کریں گے، عین اور ہا۔ اور جہاں سے ہماری گردن ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے منہ کا حصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، چہرے کا حصہ شروع ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اولا حلق، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے غین اور خا یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ تو یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حروف حلقی یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری گردن سارے کے سارا جو ہے وہ یہ حلق ہے، اس کو حلق بولتے ہیں۔ جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے یہ سارے کا سارا حلق ہے، اور اس حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کا نام حروف حلقی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو جو ہے نا وہ مخارج یاد کروائے جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے یہ قاف ہے، قاف ہمارے جو منہ کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ وہ ہمارے منہ کے اندر جو کوا ٹائپ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اوپر کی طرف ہماری زبان لگے گی تو یہ قاف ادا ہوگا، موٹے والا قاف، ٹھیک ہے؟ اور چھوٹے والا قاف اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف آپ زبان لگائیں گے اوپر کی طرف تو وہاں سے کیف ادا ہوگا جو کہ باریک والا کاف ہے، اور اس کا ساتھ یہ مخرج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ العزیز ایک ترتیب کے ساتھ یہ سارے مخارج سیکھیں گے۔ ابھی صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مخارج کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مخارج الحروف کی تفصیل۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ حمزہ اور ہا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، عین اور حا وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ وسط حلق اس طرح سے یاد نہیں کریں، آپ آسان لفظوں میں اس کو لکھ لیں یا یاد کر لیں کہ جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے وہاں سے یہ حروف ادا ہوں گے، گردن کے درمیان والے حصے سے یہ ادا ہوں گے، اور جہاں پہ گردن اینڈ ہوتی ہے تو وہاں سے یہ والے حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ الحمدللہ اتنے آسان طریقے سے آپ کو یہ ساری چیزیں گائیڈ کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں کہ ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں بچوں کے لیے، جو سمر کورس ہم کرواتے ہیں بچوں کو جو گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں، تو اس میں اس طرح کی قواعد جو ہے نا وہ ہم سمجھاتے ہیں اس میں۔ تو اگر آپ کہیں اور سے کورس کرتے ہیں تجوید کا یا کسی بھی ادارے سے، تو ایسے ہوتا ہے کہ 50% یا 70% جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کسی چیز کی۔ وہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے جو سامعین ہوتے ہیں، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ جیسے کہ یہاں پہ وہ آپ کو ٹیچرز جو آپ کو تجوید پڑھا رہے ہیں وہ ایسے ہی پڑھائیں کہ طوا دال تا زبان کی نوک جب ثنایا الیاء کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ کو کیا پتہ کہ ثنایا الیاء کیا ہے؟ اب ثنایا الیاء سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ ثنایا الیاء ہے کیا، ٹھیک ہے؟ الیاء کہتے ہیں اوپر والے کو،
ٹھیک ہے، تو ثنایا کا مطلب چار، یہ چار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دو ہوتا ہے، سوری، ثانی دو اور اربع چار، تو رباعی چار کو کہتے ہیں اور ثنایا دو کو کہتے ہیں، تو اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی آسان تر طریقے سے اور آسان انداز میں ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ کلاس کے دوران آپ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کریں، مطلب یہ ساری چیزیں، ایک تو ہوتا ہے نا ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سارا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے، آپ نے کلاس میں سمجھنا ہے تو بعد میں آپ نوٹ کر لیجئے گا، ہاں کوئی پوائنٹ ہوتا ہے تو آپ پوائنٹ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ میں نے بعد میں اس چیز کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو آپ کو ریکارڈنگ مل جاتی ہیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کلاس میں اچھی طرح سمجھیں، اور جو چیزیں نہیں سمجھ آئیں یا کوئی اس طرح کسی چیز میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ کلاس کے بعد جو ریکارڈنگ ہوگی اس سے جو ہے وہ مدد لے لیں۔ تو ہمیں جو مدارس میں کورس کروایا جاتا ہے وہ اس سے بہت ہی ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی ڈفرنس ہوتا ہے اس میں، وہ ایسے ہے کہ جو مدارس کے بچے ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمارے، مطلب اتنا وہ ٹف جو ہے نا وہ سلیبس ہوتا ہے ہمارا، جیسا کہ یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ القول السدید، یہ بیسک کتاب ہے جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ یہ ابتدا سورت برات درمیان تلاوت، اب آپ کو اس میں کوئی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ابتدائے سورہ برات درمیان تلاوت، ٹھیک ہے، پھر فصل، پھر سکتہ، پھر وصل، فصل جائز، پھر آگے سکتہ جائز، وصل جائز، ٹھیک ہے، یہ ایک نقشہ ٹائپ بنا ہوا ہے، تو یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، مطلب اس کی بھی ایک صورت ہے جو آگے جائز ہے، سکتہ کی صورت جائز ہے، وصل کی صورت جائز ہے، اور مین چیز یہ والی ہے، ٹھیک ہے، یہ ابتدائی سورہ برات سے مراد میں آپ کو چلیں سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے سورہ التوبہ کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے، ابتدائی سورہ برات، تو اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اور یہ جو تجوید کی لینگویج ہے اس میں سورہ برات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سورہ برات کے درمیان میں اگر تلاوت کی ابتدا کرنی ہے، شروع کرنا ہے، تو آپ نے کس طرح انداز میں کرنا ہے، فصل کرنا ہے، سکتہ کرنا ہے، وصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تینوں چیزیں جائز ہوتی ہیں اس میں، تو یہ کتاب اس انداز میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ابتدائی تلاوت درمیانے سورت، کہ جب آپ نے تلاوت کی ابتدا کرنی ہے درمیانے سورت سے، ٹھیک ہے، تعوذ ضروری اور بسم اللہ میں اختیار ہے، پھر آگے اس کی صورتیں آ جاتی ہیں، تعوذ، بسم اللہ، فصل، وصل، فصل، وصل، بسم اللہ میں بھی، تعوذ میں، اور جائز ہے، شرط کے ساتھ جائز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری ایک ترتیب سے چیزیں ساری ہمیں گائیڈ کی جاتی ہیں، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس انداز میں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ کورس، اور کلاس میں اگر کوئی 30 اسٹوڈنٹس یا 40 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس میں کوئی 3 سے 4 یا 5 لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہوتی ہے، اور باقی جو ہے نا وہ خاموشی سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر ایک دوسرے سے ہیلپ لے کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو الحمدللہ مجھے یہ شروع سے ہی شوق تھا اس چیز کا نا کہ میں نے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن مجید سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اس حوالے سے میں لاکھ لاکھ شکر بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز بھی دی شروع سے ہی، اور اس چیز کا فن بھی دیا کہ میں ہر طرح کی جو آواز کاپی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آواز میں سن لیتا ہوں تو کچھ دیر میں الحمدللہ اس کو کاپی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے جو قاری ہیں ان کی الحمدللہ میں کاپی کر لیتا ہوں، اور ابھی تک تقریباً کوئی 12 سے 13 قراء کرام ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جن کی آوازوں میں الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہوں، اور میری بہت ساری تلاوت جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ بھی ہیں ڈفرنٹ وائسز میں، ٹھیک ہے، مختلف قراء کرام کی آوازوں میں، جس کو لہجات کہا جاتا ہے یا اس کو آپ مقامات کہتے ہیں
چلیں ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دراصل تجوید کا اتنا زیادہ انٹروڈکشن ہے کہ اگر میں یہ آپ کو سمجھانے بیٹھ جاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں تو یہ علم جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے وہ چیزیں کرنی ہیں جو ہمارے کام کے لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو بہتر کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے۔ تو جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں پڑھائی جائیں گی۔ تجوید کے کورس کے لیے نا ہمیں ایکسٹرا چیزیں جیسے کہ عربی کے اشعار ہیں وہ یاد کرنے کو دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے، وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے فائنل ایگزامز ہوتے ہیں تجوید کے تو اس میں وہ عربک میں بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے اشعار لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تجوید کے جو قواعد ہوتے ہیں نا ان کو اشعار میں انہوں نے پیش کیا ہوتا ہے، اور پھر سب سے پہلے اشعار کو پڑھنا، یاد کرنا زبانی، اور پھر ان کی ٹرانسلیشن کرنا، پھر اس سے قواعد کو حاصل کرنا کہ اس شعر میں، ان اشعار میں کیا بتایا گیا ہے، پھر اس کی تشریح میں آنا۔ اچھا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وقف کا بیان، تو آپ کو اس لیے یہ انٹروڈکشن کروایا گیا ہے مخارج کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب حروف کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے وہ ہے مخارج، ٹھیک ہے، جن کا بھی آپ کو انٹروڈکشن کروایا گیا ہے کہ مخارج جو ہیں وہ کیا ہیں، حروف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، تو وہ ایک مکمل اس کا ایک سبق ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے ترتیب کے ساتھ۔ تو وقف کا بیان، پھر ان کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اوقاف میں ماہر ہونے کو بھی ترتیل کہا جاتا ہے۔ تو اوقاف سے کیا مراد ہے؟ اوقاف وقف کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے وقفوں کو اوقاف کہا جاتا ہے، اور ایک کو وقف کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ایک کو حرکت اور زیادہ کو حرکات۔ تو اسی طرح اوقاف وقف کی جمع ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وقف میں ماہر ہونا، اوقاف میں ماہر ہونا بھی ترتیل ہے۔ اب وقف کیا ہے؟ وقف کہتے ہیں کسی جگہ پہ ٹھہرنا، رکنا، وقفہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں نماز کا وقفہ، کہ یہ نماز کے وقت کے لیے ہم وہاں پہ اپنی شاپس پہ یا کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقفہ برائے نماز، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ رک گیا ہے یہ کاروبار، کس لیے؟ نماز کے لیے۔ تو اسی طرح وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا۔ قرآن کریم میں جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو درمیان میں اگر ہم نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ وقف کے قواعد کے مطابق آپ وہاں پہ رکیں گی۔ اگر آپ وہاں پہ وقف کے قواعد کے مطابق نہیں رکتی تو بعض اوقات نعوذ باللہ اس کے معنی اور مفہوم چینج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وقف کا بیان بہت ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں ہم نے کس طریقے سے ٹھہرنا ہے۔ اور پھر ان کے بعد آئیں گے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف بہت ہی اہم چیز ہے وقف کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے سائنز بنے ہوتے ہیں، جو طوا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، لام الف لا لکھا ہوتا ہے، میم لکھی ہوتی ہے، جیم لکھی ہوتی ہے، یا اسی طرح سکتہ لکھا ہوتا ہے یا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوتا ہے، وقف منزل لکھا ہوتا ہے۔ ایک تو منزل ہے نا، تو وہ وقف منزل ہوتا ہے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے جو سائنز آتے ہیں ان کو کہتے ہیں رموز اوقاف۔ اب ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے یہ مراد ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے لازمی رکنا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں تلاوت کے دوران اگر میم آ جاتی ہے چھوٹی سی، جس کو وقف لازم بولتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے لازماً رکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پہ لام الف لا لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ نے نہیں ٹھہرنا، تلاوت کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ سگنلز ہوتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم رموز اوقاف بولتے ہیں، کہ یہاں پہ آپ ٹھہر سکتے ہیں، یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے، مطلب جائز طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، یہ وقف کے بیان کے فوراً بعد، کیونکہ ان کا تعلق وقف کے ساتھ ہے، تو وقف کے وہ فوراً بعد ہم رموز اوقاف پڑھیں گے۔ اب وقف کیا ہے؟ وقف کا بیان، کہ وقف کا مطلب ہے رکنا یا ٹھہرنا، درمیانے تلاوت کسی جگہ پر رکنا یا ٹھہرنا۔
قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جہاں جہاں ٹھہرا جائے وہ وقف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جس جگہ آپ ٹھہریں گے تو وہ وقف کہلائے گا کہ آپ نے وہاں پہ وقفہ کیا ہے. یہ بہت ہی آسان بیان ہے وقف کا، آپ نے صرف اس کو سمجھنا ہے. قاعدہ نمبر 2، وقف کرتے وقت ہمیشہ کلمے کا آخری حرف دیکھا جائے گا. وقف کرتے وقت ہمیشہ کلمے کا آخری حرف دیکھا جاتا ہے کہ اس آخری حرف پر کون سی حرکت ہے. اب حرکت کا آپ کو پتہ ہے نا، زبر زیر پیش اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش. تو جب آپ نے کسی بھی کلمے پر وقف کرنا ہے تو آپ نے کس چیز کو نوٹ کرنا ہے؟ اس کی آخری سب سے پہلے آخری حرف کو، پھر اس کے بعد اس پہ حرکت کو، اس پہ حرکت کون سی ہے. مثال کے طور پہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے وقف کرنا ہے. اب یہاں پہ وقف کرتے ہوئے میں کس چیز کو دیکھوں گا؟ میں دیکھوں گا ضاد کو. ٹھیک ہے، یہ آخری حرف ہے ضاد. اور پھر دیکھوں گا اس کے اوپر یا نیچے کون سی حرکت ہے، تو اس کے اوپر ہے زبر. ٹھیک ہے، اب زبر ہمیں مل گئی اور باقی کے جو قواعد ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم ان کے مطابق وقف کریں گے. نیچے جب ہم پڑھیں گے کہ زبر آ جائے تو وقف کیسے کرنا ہے، زیر آ جائے تو کیسے کرنا ہے، پیش آ جائے تو وقف کیسے کرنا ہے. اب یہاں پہ اس کو انڈر لائن بھی کیا گیا ہے فارا زوا، کہ زواد پر ہم نے رکنا ہے. اور زواد کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے. حرکات 3 ہوتی ہیں، زبر زیر پیش. ان میں سے ہر ایک حرکت ہے، زبر بھی حرکت ہے، زیر بھی حرکت ہے اور پیش بھی حرکت ہے. اب زواد پر زبر کی حرکت ہے، تو جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کا قاعدہ ہے کہ جب آخری حرف پر زبر زیر پیش ان میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. زبر کو ختم کر کے اس کو ساکن یعنی جزم لگا دیں گے. تو یہاں پہ پھر پڑھیں گے فاراز، وقف کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ عالمہ ہے تو اس کو پڑھیں گے وقف کی صورت میں عالم، میم کو ساکن کر دیں گے. یہ بسم اللہ ہی ہے تو اس کو پڑھیں گے بسم اللہ، یہ ہا کو ساکن کر دیں گے. لفظ اللہ کی جو ہا ہے اس کو ساکن بنا دیں گے. تو آج کی ہماری کلاس کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں آگے جتنا پڑھا جا سکتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں. وقف ہمیشہ کلمے کے آخری حرف پر ہوتا ہے. پھر اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو آخری حرف کو ہمیشہ ساکن کر کے پڑھیں گے، یعنی آخری حرف پر جزم لگا کر پڑھیں گے. اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یہ تینوں حرکات آ جائیں، یا دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں، تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟